میں ایگریمنٹ سائن کر کے پیسے لے کے ہسپتال آیا، اپنی ماں کا علاج کروایا۔ میری ماں کی جان بچ گئی تھی۔ راحیلہ نے ہی میری والدہ کو سنبھالا تھا، لیکن اب میں اس سے نظریں ملانے کے قابل بھی نہیں رہا تھا۔ میری والدہ کی طبیعت جیسے ہی کچھ بہتر ہوئی، میں انہیں گھر پہ لے آیا۔ ابھی بھی راحیلہ ہمارے گھر پہ ہی رہ رہی تھی، میری ماں کا خیال رکھ رہی تھی۔ میں جب آفس گیا تو صوفیہ کہنے لگی، کیسی طبیعت ہے تمہاری امی کی؟ میں نے کہا کچھ بہتر ہے، لیکن ابھی اس قابل نہیں ہے کہ آپ کے گھر رشتہ لا سکے۔ کہنے لگی کوئی بات نہیں، میں تب تک انتظار کر سکتی ہوں۔ میں نے کہا بہت شکریہ۔ کہنے لگی تم جاب دوبارہ کر سکتے ہو، اور اس بار میں تمہیں 3 گنا زیادہ تنخواہ دوں گی۔ میں بالکل خاموش اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کہنے لگی اگر اور پیسوں کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا۔ میں نے کہا نہیں، بہت شکریہ، جو احسان آپ نے مجھ پہ کیا ہے وہی کافی ہے۔ یہ کہہ کے میں باہر آ کر اپنے کیبن میں بیٹھ گیا۔ غصے سے میں نے فائل زور سے ٹیبل پر پھینکی تھی۔ ایک مرد کے لیے یہ بات معمولی نہیں ہوتی کہ وہ ایک عورت کی غلامی کرے، اور خاص طور پہ مجھ جیسے خوددار مرد کے لیے۔ بے شک میرا شمار ان مردوں میں سے نہیں ہوتا تھا جو عورت پر اپنی حاکمیت جتائیں، ظلم و ستم کریں یا اسے پاؤں کی جوتی سمجھیں۔ میرے دل میں عورت کے لیے بہت عزت تھی، چاہے وہ ماں ہو، بہن ہو یا بیوی۔ لیکن صوفیہ بختیار کچھ اور ہی چیز تھی، گھمنڈی، مغرور لڑکی۔ پتہ نہیں وہ خود کو کیا سمجھتی تھی۔ دوسروں کی مجبوریاں خریدنا شاید اسے اپنی جیت لگتی تھی۔ میرا بالکل دل نہیں تھا کہ میں اس لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کروں۔ مجھے اس سے چڑ تھی، نفرت تھی۔ ابھی میں یہ سوچ رہا تھا کہ راحیلہ جیسی معصوم اور پیاری سی لڑکی کو انکار کیسے کروں گا؟ کیسے کہوں گا کہ میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا؟ کیسے کہوں گا کہ میرے ہاتھ کی انگوٹھی اتار کے پھینک دو؟ کیسے اسے یہ کہہ دوں کہ کسی اور سے شادی کر لو؟ میرا دماغ بالکل معوف ہو چکا تھا۔ میں جب گھر پہنچا تو راحیلہ نے کھانا بنایا ہوا تھا۔ کہنے لگی عزیر، آپ ہاتھ منہ دھو لیں، کھانا تیار ہے۔ میں نے کہا امی کیسی ہیں؟ کہنے لگی انہیں ابھی میڈیسن دی ہے، سو رہی ہیں وہ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، طبیعت کیسی ہے ان کی؟ کہنے لگی بہتر ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اتنی جلدی ریکور ہوں گی۔ میں نے کہا ظاہر سی بات ہے، ان کی عمر بھی تو اتنی ہو گئی ہے۔ کھانے کے دوران میں نے بہت کوشش کی کہ راحیلہ سے سب کچھ کہہ دوں، لیکن کہہ نہیں پایا۔ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کن لفظوں سے یہ بات کہوں۔ کب اس نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ وہ مجھے اچھی بھی بہت لگتی تھی، میں اس سے محبت بھی بہت کرتا تھا، اور اس نے میرے ہی خواب اپنی آنکھوں میں سجائے تھے۔ میں بہت بڑی مصیبت میں پھنس گیا تھا جب امی کی آواز آئی۔ وہ مجھے بلا رہی تھیں۔ میں کھانا کھا چکا تھا، اس لیے امی کے کمرے میں چلا گیا۔ کہنے لگی بیٹا مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں نے کہا جی آپ نے کیا کہنا ہے؟ کہنے لگی دیکھو میں اب خود تو گھر کے کام کاج نہیں کر سکتی، پھر تمہاری نوکری بھی چھوٹ گئی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم راحیلہ سے سادگی سے نکاح کر لو۔ وہ تمہاری منگیتر ہے، اس طرح سے اس کا اس گھر میں رہنا مناسب نہیں ہے۔ بے شک تمہاری خالہ تو کچھ نہیں کہیں گی، لیکن تمہارے خالو کا مزاج کیسا ہے یہ تم بھی جانتے ہو۔ صبح سے 4 فون کر چکے ہیں، کہہ رہے ہیں راحیلہ کو واپس بھیج دو۔ میرے بھائی بہنیں مجھے باتیں سنا رہے ہیں کہ لڑکی کی صرف منگنی کی ہوئی ہے اور اسے اسی گھر میں رکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا میں اسے واپس چھوڑ آتا ہوں۔ میری والدہ کہنے لگی یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، میں تو اٹھ کے واش روم تک نہیں جا سکتی۔ میں چاہتی ہوں کہ چند دنوں میں سادگی سے راحیلہ سے تمہارا نکاح کر کے اسے گھر لے آؤں۔ جب تمہارے حالات کچھ اچھے ہو جائیں گے تو کوئی فنکشن رکھ لیں گے۔ میں نے کہا اماں میں راحیلہ سے شادی نہیں کر سکتا۔ میرا یہ کہنا تھا کہ میری ماں مجھے حیرت سے دیکھنے لگی۔ کہنے لگی تم ہوش میں تو ہو؟ کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے اپنی ماں کے دونوں ہاتھ پکڑے۔ میں نے کہا جی میں ہوش میں ہوں۔ آہستہ آہستہ میں نے انہیں ساری بات بتا دی۔ کہنے لگی یہ تم نے کیا کیا اور کیوں کیا؟ میں نے کہا اماں اگر آپ کا وقت پر آپریشن نہیں ہوتا
تو آپ کو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، بیچنے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا جو میں بیچ کے آپ کو بچا لیتا۔ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ میری اماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا مجھے ہر حال میں اس گھمنڈی لڑکی سے شادی کرنی پڑے گی۔ میری والدہ رونے لگی، کہنے لگی اگر میری زندگی کی قیمت تمہاری خوشیوں کو چھیننے کے بدلے میں تھی تو مت کرتے یہ سودا، مر جانے دیتے مجھے۔ میں نے اپنی ماں کو گلے لگا لیا۔ میں نے کہا امی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ مجھے اپنی جان دے کر بھی آپ کو بچانا پڑتا تو میں بچاتا، اور یہاں تو بس میری محبت کی قربانی مانگی گئی تھی، اور وہ آپ کی جان سے بڑھ کر نہیں ہے۔ مجھے آپ سے زیادہ کچھ بھی ضروری نہیں ہے۔ کہنے لگی مجھے پتا ہوتا میری جان کی قیمت تمہیں یہ ادا کرنی پڑے گی تو میں خدا سے موت مانگ لیتی۔ میں نے کہا امی خدا کے لیے یہ لفظ اپنی زبان سے ادا مت کیجیے گا۔ میری والدہ کہنے لگی میری بچی کا کیا ہوگا؟ تم اس سے محبت کرتے ہو، وہ تم سے۔ کیسے گزارا کرو گے کسی اور لڑکی کے ساتھ، وہ بھی ایسی جو تمہیں شوہر کم اور غلام زیادہ بنانا چاہتی ہے؟ مجھے اپنی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں راحیلہ کا سامنا کیسے کروں گا؟ سمجھ نہیں پا رہا اسے کیسے کہوں گا کہ میرے نام کی انگوٹھی اتار دے، کسی اور سے شادی کر لے۔ میری ماں کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنی ماں کو تسلی دی، ان کے ہاتھ چومے، انہیں دوا کھلائی، کافی دیر ان کے پاس بیٹھا رہا۔ وہ بالکل چپ سی ہو گئی۔ جب وہ سو گئیں تو میں کمرے سے باہر آیا۔ وہ کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ میں نے کہا ایک کپ میرے لیے بھی بنا دو۔ کہنے لگی ٹھیک ہے میں بنا دوں گی۔ یہ کہہ کے میں کمرے میں جانے لگا۔ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے وہ رو رہی ہے۔ میں واپس اس کے پاس آیا۔ میں نے کہا تم رو رہی ہو؟ اس نے اپنے ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کیے اور نفی میں سر ہلایا۔ میں نے کہا ادھر میری طرف دیکھو۔ کہنے لگی عزیر آپ اپنی باس سے شادی کر لیں۔ شاید میری اور اماں کی باتیں سن چکی تھی۔ میں نے کہا میں تم سے بہت شرمندہ ہوں، بخدا میرے پاس وہ لفظ نہیں ہے جن لفظوں سے میں تم سے معذرت کر سکوں۔ کہنے لگی آپ نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا، میرے دل میں آپ کی عزت اور قدر اور بڑھ گئی۔ یہ کہہ کے اس نے چائے کے کپ کے ساتھ میری پلیٹ میں انگوٹھی اتار کے رکھ دی۔ کہنے لگی مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ میں نے کہا ہم لوگ کزن بھی تو ہیں نا، میرا تحفہ سمجھ کے رکھ لو۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کہنے لگی جب تک یہ میرے ہاتھ میں رہے گی میں آپ کی محبت سے خود کو آزاد نہیں کر پاؤں گی۔ جس سے آپ کی شادی ہوگی میں اس کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنا چاہتی۔ یہ انگوٹھی آپ اپنی بیوی کو پہنا دیجیے گا۔ کہنے لگی میں صبح ابا کو بلا لوں گی، مجھے واپس جانا ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، چائے بھی نہیں پکڑی نہ انگوٹھی۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا اور خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ سب کے سامنے آنسو نہیں بہا سکتا تھا، لیکن بہرحال محبت تو میں نے بھی راحیلہ سے کی تھی۔ اس رات میں بہت رویا تھا۔ صبح جب میں اٹھا تو وہ جا چکی تھی۔ میں نے صوفیہ کو فون کیا۔ میں نے کہا آج شام کو میں اپنی والدہ کو لے آؤں گا، تم نکاح خواں کو بلا لینا۔ کہنے لگی اتنی جلدی؟ میں نے کہا ہاں اتنی جلدی، مزید دیر نہیں کرنا چاہتا۔ کہنے لگی اٹس اوکے میں بلا لوں گی، سارا انتظام میں کر لوں گی۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ وہ تیار رہیں، شام کو میرا نکاح ہے۔ وہ خاموشی سے تیار ہو گئی۔ ابھی بھی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ میں نے سہارا دے کر انہیں ٹیکسی میں بٹھایا، صوفیہ کے بنگلے میں لے کر گیا، جو آج دلہن کی طرح سے سجا ہوا تھا۔ میں نے وہی عام سی پینٹ شرٹ پہن رکھی تھی، کوئی خاص تیاری نہیں کی تھی۔ جب میں اپنی والدہ کو لے کر اندر گیا تو اس کی کچھ دوستیں، ان کے شوہر اور شاید کچھ رشتہ دار آئے ہوئے تھے۔ والدہ اس کی حیات نہیں تھی، باپ نے دوسری شادی بیرون ملک میں کر رکھی تھی، بہت کم ہی وہ واپس آتا تھا۔ اسے بالکل خبر نہیں تھی کہ بیٹی یہاں پر کیا گل کھلا رہی ہے۔ مولانا صاحب بھی موجود تھے، وہ دلہن بنی بیٹھی تھی، مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ میں نے ایک پل کے لیے بھی اسے نہیں دیکھا، مجھے ویسے ہی زہر لگ رہی تھی۔ میرا نکاح ہوا، سب نے مبارکباد دی۔ میری والدہ کے پاس آ کے وہ خود ہی بیٹھ گئی۔ کہنے لگی میں نے آپ کے لیے کمرہ سیٹ کروا دیا ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟
کہنے لگی تمہاری والدہ آج سے یہیں رہیں گی ہمارے ساتھ۔ میں نے کہا تم سے یہ کس نے کہا کہ میں یہاں رہوں گا؟ میری بات سن کے وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی کیا مطلب تمہارا؟ میں نے کہا دیکھو شادی تم مجھ سے کرنا چاہتی تھی وہ میں نے کر لی، لیکن میں تمہارے ساتھ کبھی بھی تمہارے اس گھر میں نہیں رہوں گا۔ کہنے لگی پھر کہاں رہو گے؟ میں نے کہا میں اپنے گھر میں رہوں گا۔ کہنے لگی میں تمہارے گھر میں نہیں رہ سکتی، اور نہ تمہارا گھر اس قابل ہے کہ میں وہاں جا کے رہ سکوں۔ میں نے کہا تو یہ تمہیں مجھ سے شادی کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ میں کوئی گرے ہوئے خاندان سے تھوڑی ہوں جو بیوی کے بنگلے میں کتا بن کے رہوں اور اس کے آگے پیچھے دم ہلاتا پھروں۔ وہ یہ سن کر مجھے حیرت سے دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے کہا چلو دیر ہو رہی ہے، میری والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اتنی زیادہ دیر تک وہ بیٹھ نہیں سکتی ہیں۔ باہر ٹیکسی کھڑی ہے، اسے میں نے صرف 2 گھنٹے کے لیے کہا تھا کہ ویٹ کرنا ہے، اس سے زیادہ ویٹ کرے گا تو پیسے اور مانگے گا، اور میری جیب اتنے زیادہ پیسے دینے کی اجازت نہیں دیتی۔ وہ کہنے لگی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ صوفیہ بختیار اپنے بنگلے کو چھوڑ کر، اپنی کروڑوں کی گاڑی کو چھوڑ کر تمہارے ساتھ ٹیکسی میں بیٹھ کر تمہارے اس چھوٹے سے گھر میں جا کے نہیں رہے گی۔ میں نے کہا او میڈم، تم اپنے بنگلے کو چھوڑ کر میرے گھر میں رہو گی، اپنی گاڑی کو چھوڑ کر میرے ساتھ ٹیکسی میں ہی جاؤ گی، کیونکہ اب تم صوفیہ بختیار نہیں ہو، تم صوفیہ عزیر ہو، اور تمہارا شوہر ایک خود مختار مرد بے غیرت نہیں ہے جو بیوی کے ٹکڑوں پہ پلے۔ وہ میرے پاس آ گئی، کہنے لگی عزیر پلیز سمجھنے کی کوشش کرو، میں تمہارے ساتھ اس گھر میں ایک دن بھی گزارا نہیں کر سکتی، بلکہ 1 گھنٹے بھی گزارا نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا یہ تمہیں سوچنا چاہیے تھا نا، کیونکہ میری کزن تو میرے ساتھ شادی کر کے اسی گھر میں رہنے کے لیے تیار تھی۔ میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ میں تمہاری ایک ایک پائی واپس کر دوں گا، لیکن تمہیں میں چاہیے تھا، اور میں تمہیں اسی وقت مل سکتا ہوں جب تم میرے گھر پر جاؤ گی۔ میں نے یہ کہہ کر اسے پیچھے ہٹایا، اپنی والدہ کو بازو سے پکڑ کے اٹھنے میں ان کی مدد کی۔ میں نے کہا میں امی کو باہر لے کے جا رہا ہوں، کوشش کرنا جلدی آ جانا، زیادہ دیر تک انتظار نہیں کروں گا۔ میں اپنی والدہ کو لے کر اس کے شیش محل سے نکل کر باہر ٹیکسی میں جا کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ بڑے غصے سے اپنا لہنگا سنبھالتی ہوئی آئی اور پچھلی نشست پہ بیٹھ گئی۔ میں نے اپنے گھر میں کوئی ایسا خاص اہتمام نہیں کیا ہوا تھا، اور کرتا بھی کیوں؟ یہ شادی کون سا میری مرضی سے ہوئی تھی یا میری خواہش پر ہوئی تھی؟ گھر کے سامنے ٹیکسی کھڑی ہوئی تو میں ٹیکسی سے نیچے اترا۔ میں نے اپنی والدہ کو نیچے اترنے میں مدد دی، جیب سے چابی نکال کے تالا کھولا اور والدہ کو اندر لے جانے لگا۔ وہ خود ہی ٹیکسی سے نیچے اتری اور اپنا لہنگا سنبھال رہی تھی، جو کہ کافی مہنگا لگ رہا تھا۔ میں نے اپنی والدہ کو ان کے کمرے میں لٹایا تو وہ کہنے لگی کہ مجھے دوا دے دو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ میں نے انہیں میڈیسن دے دی، اور جب تک وہ سو نہیں گئی میں ان کے پاس ہی بیٹھا رہا۔ جب میری والدہ سو گئیں تو تب میں اٹھ کر اپنے کمرے میں آیا۔ میرا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میرا بالکل دل نہیں تھا کہ میں اس لڑکی کی شکل تک دیکھوں، اور شادی کا رشتہ محبت سے شروع ہوتا ہے۔ میں اس سے کچھ بھی کر سکتا تھا لیکن محبت نہیں۔ خود کو ذہنی طور پہ تیار کر رہا تھا کہ جس مقصد کے لیے اس نے مجھ سے شادی کی ہے وہ پورا کر سکوں، لیکن کوئی بھی مرد زبردستی کسی بھی عورت کے ساتھ محبت نہیں کر سکتا۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھولا، وہ بار بار اپنا پسینہ صاف کر رہی تھی، سائڈ ٹیبل پہ رکھی کتاب کو اٹھا کے ہوا لے رہی تھی۔ شاید محترمہ سے گرمی برداشت نہیں ہو رہی تھی، ویسے بھی مئی کا مہینہ تھا، ابھی تو گرمی کی ابتدا تھی۔ مجھے اندر آتے دیکھا تو غصے سے اپنا رخ بدل لیا۔ میں ویسے بھی اس کے نخرے اٹھانے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں تھا۔ میں اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ وہی انگوٹھی جو میں نے منگنی پہ راہیلہ کو پہنائی تھی وہ اپنی جیب سے نکالی، اس کا ہاتھ پکڑا اور انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنا دی۔ اس نے ایک نظر انگوٹھی کو دیکھا جو کہ صرف 18 کیرٹ کی تھی اور تھی بھی بہت باریک سی۔ اس کے بھاری بھرکم زیور اور کپڑوں میں شاید سب سے سستی وہی انگوٹھی تھی جو میں نے رونمائی کے طور پر اسے دی تھی۔ میں نے کہا تم چاہو تو کپڑے چینج کر سکتی ہو، الماری میں چند جوڑے میں نے تمہارے لیے خریدے تھے، باقی وقت کے ساتھ لے دیا کروں گا۔ وہ کہنے لگی میرے خیال سے میری تم سے شادی ہوئی ہے۔ میں نے کہا جی ہاں، تو میں نے کب انکار کیا ہے؟
آپ کو دلہن بنا کر بڑی عزت سے اپنے گھر لے کر آیا ہوں۔ میری بات پر اس نے بڑی تیکھی نظر سے مجھے دیکھا۔ کہنے لگی جو عزت تم نے مجھے دی ہے نا، مجھے نظر آ رہی ہے۔ تمہارے گھر میں تو ایک بھی مہمان نہیں آیا۔ تمہارے گھر کو دیکھ کر تو یہ نہیں لگ رہا کہ شادی والا گھر ہے۔ میں نے کہا دیکھو محترمہ، جلدی جلدی میں تو ایسے ہی شادی ہوتی ہے، اور جو شادیاں ایگریمنٹ سائن کر کے کی جائیں ان کی سجاوٹ ایسی ہی ہوتی ہے۔ میں نے کہا اور رہی بات تمہیں اپنی برادری اور اپنے رشتہ داروں سے ملوانے کی، تو میرا کوئی بھی رشتہ دار تمہارے اسٹینڈرڈ کے حساب سے نہیں ہے۔ سب مڈل کلاس ہیں اور کچھ تو غریب بھی ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ ان سے مل کر تمہیں کوئی خاص خوشی ہوگی۔ وہ کہنے لگی ہم لوگ اپنے گھر میں کیوں نہیں رہ سکتے؟ میرا اتنا بڑا بنگلہ ہے، تمہاری والدہ کو وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ میں نے تو 24 گھنٹے کے لیے ملازمہ تک رکھ لی تھی ان کے لیے، جو ان کا خیال رکھتی۔ میں نے کہا تو تم کیا چاہتی ہو میں تمہارے ٹکڑوں پر پلوں؟ دیکھو اگر نوکری کی بات رہی تو وہ میں تمہارے آفس میں کرتا رہوں گا، کہو گی تو چھوڑ دوں گا یا کہیں اور نوکری کر لوں گا، لیکن اس کے علاوہ میں تمہارا کوئی بھی احسان نہیں لینا چاہتا۔ ٹھیک ہے تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی اور ہوئی بھی خاصی طوفانی قسم کی، پھر جسے تم نے اپنی ضد بنا لیا کہ تمہیں شادی بھی مجھی سے کرنی تھی۔ میری قربت کے لیے تم تڑپ رہی تھی، مر رہی تھی، تم نے میرے انکار کو کسی خاطر میں نہیں لیا۔ میں جہاں نوکری کرنے کے لیے جاتا تھا تم وہاں پہلے فون کر کے انکار کر دیتی تھی۔ تم مجھے جھکانا چاہتی تھی، جب تم نے دیکھا کہ میں نہیں جھکا تو تم نے میری ماں کا ایکسیڈنٹ کروا دیا، انہیں موت کے دوراہے پہ لا کے کھڑا کر دیا، صرف اس لیے کہ میں تم سے شادی کر سکوں اور گھٹنے ٹیک کر تمہیں پروپوز کروں۔ میں نے تمہاری خواہش میں وہ سب بھی کر دیا جو تم چاہتی تھی، لیکن اب بس، اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کر سکتا، اس سے زیادہ میں اپنی ہی نظر میں نہیں گر سکتا۔ وہ کہنے لگی میں نے کوئی ایکسیڈنٹ نہیں کروایا۔ میں نے کہا او شٹ اپ، بے وقوف سمجھتی ہو مجھے؟ تمہیں کیا لگتا ہے میرے منہ پر تمہیں بہت بڑا بڑا الو کا پٹھا لکھا ہوا نظر آ رہا ہے؟ تم میرے ساتھ اتنا کچھ کر جاؤ گی اور مجھے سمجھ نہیں آئے گی؟ صوفیہ میں نے آج تک عورت کی بہت عزت کی ہے، میری ماں نے مجھے عزت کرنا سکھایا ہے، میرے دل میں اپنی ماں کے لیے اور دنیا کی ہر عورت کے لیے بہت عزت ہے، لیکن تم سے میں صرف نفرت کرتا ہوں۔ لیکن پتہ ہے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہیں فرق پڑ ہی نہیں سکتا، تمہیں صرف میری خواہش تھی، میری قربت کی خواہش تھی۔ آج تمہاری یہ خواہشیں پوری ہو جائیں گی، لیکن میں تمہاری غلامی کبھی نہیں کروں گا۔ اپنے چھوٹے سے دماغ میں نا یہ بات بٹھا لینا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اپنی انگلی اس کے سر پہ ٹھوکتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا اٹھو اب کپڑے چینج کرو، میرا کوئی موڈ نہیں ہے کہ میں تمہاری تعریف کروں اور تمہاری تعریف میں زمین آسمان ایک کر دوں۔ اتنا زیادہ جھوٹ میں نہیں بول سکتا۔ وہ کہنے لگی مجھے نائٹی پہن کے سونے کی عادت ہے۔ میں نے کہا ایسے امیروں والے شوق میں پورے نہیں کر سکتا۔ الماری کھولو، اس میں انسانوں والے کپڑے پڑے ہیں، جاؤ پہن کے آؤ۔ میرے کہنے پہ وہ کھڑی ہو گئی، کہنے لگی تمہیں ابھی میری طاقت کا اندازہ نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہے، آج تمہیں میں اپنی طاقت دکھاؤں گا۔ جاؤ شاباش کپڑے تبدیل کر کے آؤ، اب میں تمہاری ایسی خواہش پوری کروں گا کہ یاد کرو گی۔ اس نے الماری کھولی اور ایک سادہ لباس لے کر واش روم میں چلی گئی۔ جب باہر آئی تو شادی کا جوڑا اس نے صوفے پہ پھینک دیا، پھر زیورات بے دلی سے ڈریسنگ ٹیبل کے دراز میں رکھ دیے، پھر آ کر بیڈ پہ دھڑام سے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا اٹھو، کھڑی ہو۔ کہنے لگی کیا مطلب ہے اب تمہارا؟ میں نے کہا تم سے کہہ رہا ہوں کھڑی ہو، اپنا عروسی لباس ہینگر میں ڈالو اور تمیز سے الماری میں جا کے لٹکاؤ، اور یہ جو زیورات تم نے دراز میں پھینکے ہیں نا انہیں بھی طریقے سے رکھو، مجھے اپنے کمرے میں بے ترتیبی بالکل پسند نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی مجھے یہ سب چیزیں کرنے کی عادت نہیں ہے، میں کل اپنی ملازمہ کو بلاؤں گی، وہ میرے سارے کام کر دیا کرے گی۔ میں نے کہا میرے گھر میں کوئی ملازم نہیں ہے کیونکہ میں افورڈ نہیں کر سکتا، سارے کام تمہیں ہی کرنے پڑیں گے۔ کہنے لگی مطلب کیا ہے تمہارا؟ میں نے کہا وہ سمجھ آ جائے گا۔ یہ کہہ کر میں نے کمرے کی لائٹ بند کی، لیکن اب سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا کروں اور کیسے کروں۔ بہرحال
اپنے دل پر ایک بھاری پتھر رکھا اور پھر اس کا وہ حق بھی اسے دے ڈالا جس کی خاطر اس نے شادی کی تھی، لیکن ایسے جیسے اس پہ احسان کیا ہو۔ اس کی تعریف میں نے ایک لفظ بھی ضائع نہیں کیا تھا۔ میں جانتا تھا وہ بہت کچھ سننا چاہتی ہوگی، لیکن میں نے اسے کچھ کہا ہی نہیں۔ اس کی خواہش پوری کرنے کے بعد میں سو چکا تھا۔ صبح صبح سورج کی پہلی کرن نے اس کی نیند میں خلل ڈالا۔ کہنے لگی، جمیلہ پلیز پردہ ٹھیک کر دو، کتنی بار تم سے کہا ہے رات کو پردے برابر کیا کرو، اور اے سی کیوں آف کیا ہے؟ آن کرو اے سی۔ اف اللہ، بہت گرمی لگ رہی ہے بھائی۔ صبح اس کی نیند میں کہی ہوئی باتیں سن کر میں نے آنکھ کھول کے اسے دیکھا تو اس کا پورا چہرہ پسینے سے بھرا ہوا تھا۔ شاید گہری نیند میں تھی تبھی یہ سب کچھ بول رہی تھی۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو 8 بج رہے تھے۔ میری والدہ کی میڈیسن کا وقت ہو چکا تھا اور ناشتے کا بھی۔ میں نے اسے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھی، پھر کمرے کو دیکھنے لگی، کبھی مجھے دیکھنے لگی، پھر دیواروں میں شاید اے سی ڈھونڈنے لگی۔ توبہ، کتنی گرمی ہے کمرے میں، مجھے لگ رہا ہے میرا سانس رک جائے گا۔ میں نے کہا، اچھا اتنی سی گرمی میں سانس بھی رک جائے گا، مر بھی جاؤ گی؟ اس کی حالت دیکھ کے مجھے اس پہ ہنسی آ رہی تھی۔ میں نے تمسخرانہ انداز میں اسے یہ کہا تو مجھے تیکھی سی نظر سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا، اتنی محبت بھری نظروں سے مجھے صبح صبح دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی عنایتیں مجھے بس صرف رات میں ہی اچھی لگتی ہیں، دن میں بہت کام ہوتا ہے۔ اب یہ مت سمجھنا کہ دن رات بس تمہاری خواہش ہی پوری کرتا رہوں گا، اتنا فضول ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ وہ کہنے لگی، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے۔ میں نے کہا، تو یہ تو مت کہو، شوق تو تمہیں بہت ہے، تبھی تو تم مجھے پانے کے لیے مر رہی تھی۔ میری بات پر اسے جیسے آگ لگی۔ وہ کہنے لگی، یار بہت ہو گیا، رات سے تمہاری باتیں برداشت کر رہی ہوں۔ میں نے کہا، ابھی تو ساری زندگی یہ باتیں تمہیں برداشت کرنی پڑیں گی، تم ابھی سے تنگ آ گئی۔ میں نے کہا، چلو اٹھو، شاباش، میری والدہ نے ناشتہ کرنا ہے اور مجھے بھی بہت بھوک لگ رہی ہے۔ رات بھر میں میری کافی انرجی ویسٹ ہو چکی ہے تمہاری خواہش پوری کرنے میں۔ ایسا کرو کہ پراٹھا بنا دو۔ میں اسے تپانا چاہتا تھا اور وہ تپ بھی گئی۔ کہنے لگی، مجھے ایک گلاس پانی بھی خود اٹھ کے پینے کی عادت نہیں ہے، مجھے کچھ نہیں آتا کرنا۔ میں نے کہا، تو میں کیا کروں؟ مجھے تو بھوک لگی ہے نا۔ میں نے کہا، توبہ ہے، مجھے کیا پتا تھا امیر لڑکیاں اتنی ہڈ حرام ہوتی ہیں۔ تم سے 1000 درجے بہتر میری منگیتر راہیلہ تھی۔ کیا پراٹھا بناتی تھی، کیا کھانا بناتی تھی، جادو تھا اس کے ہاتھ میں۔ پھر میں نے کہا، جلدی سے فریش ہو جاؤ، آج تو میں ناشتے میں تمہاری مدد کروا دوں گا، لیکن باقی تم بنایا کرو گی۔ وہ کہنے لگی، میں یہ سارے کام نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا، تمہیں کرنے پڑیں گے، کیا کریں اب، محبت کی ہے نا تم نے، اس محبت کو نبھانا بھی تو پڑے گا نا۔ میں واش روم چلا گیا، پھر کمرے سے باہر آیا۔ میں نے اپنی والدہ کو میڈیسن بھی دی اور انہیں ناشتہ بھی بنا کر دیا۔ پھر اپنے ہاتھوں سے میں نے انہیں ناشتہ کروایا۔ تب تک وہ کمرے سے باہر آ چکی تھی۔ میں اسے کچن میں لے کر گیا، لیکن کچن کو دیکھ کر اور کچن میں موجود گرمی کو دیکھ کر وہ بری طرح سے گھبرا رہی تھی۔ تم لوگوں کا اتنا چھوٹا سا کچن ہے۔ میں نے کہا، غریبوں کا کچن ایسا ہی ہوتا ہے۔ پھر میں نے اسے پیاز دیا۔ میں نے کہا، جلدی سے یہ کاٹو۔ کہنے لگی، یہ کیسے کاٹتے ہیں؟ میں نے کہا، توبہ ہے، ادھر دو مجھے۔ تم ایسا کرو، فریج میں سے انڈے نکالو اور وہ توڑ کر ایک پیالی میں رکھ دو، اور یہ اسٹو کو آن کرو، چائے کی پتی کو پانی میں ڈال کے رکھو۔ میں نے فٹافٹ سے پیاز اور ٹماٹر کاٹے۔ اس نے کانٹے سے بڑی مشکل سے انڈا توڑ کے پیاز میں ڈالا۔ میں نے فٹافٹ سے آملیٹ کا آمیزہ تیار کیا، پھر آٹا نکالا، روٹی بیل کے توے پہ ڈالی۔ پھر میں نے کہا، چلو چمٹا پکڑو اور اسے پکاؤ۔ وہ بہت گھبرا رہی تھی۔ جیسے ہی آگ توے کے اوپر سے آئی تو وہ چلا کے میرے ساتھ لگی۔ میں نے کہا، توے پر ایک دم سے اس طرح سے آئل ڈالو گی تو ایسے ہی ہوگا نا۔ دیکھو، کچن میں تم سے رومانس نہیں کر سکتا، اس لیے مجھ سے پیچھے ہٹو۔ وہ خوف کے مارے میرے ساتھ لگی تھی، لیکن میری بات سن کے پیچھے ہٹ گئی۔ وہ یوں تھی جیسے ابھی رو دے گی۔ میں نے چمٹا پکڑا، روٹی بنائی۔ میں نے کہا، دیکھو اس کو، اسے ایسے پلٹتے ہیں، سمجھی؟ دوسری روٹی اس نے بڑی مشکل سے بنائی۔
چائے بھی مجھ سے پوچھ پوچھ کے بنائی۔ جب تک اس نے سب کچھ ٹیبل پر رکھا تب تک وہ گرمی سے بے حال ہو چکی تھی۔ سب سے پہلے اس نے بیٹھ کے ٹھنڈے 2 گلاس پانی کے پیے، پھر کہنے لگی مجھے اتنا ہیوی ناشتہ کرنے کی عادت نہیں ہے۔ میں نے کہا میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں میں تمہارے فضول نخرے اٹھاؤں۔ وہ کہنے لگی میرے پاس تو ہے نا۔ میں نے کہا اپنے پیسے اپنے پاس رکھو، اس گھر میں تمہارا 1 روپیہ بھی نہیں آئے گا، صرف میری تنخواہ پہ گزارا کرنا پڑے گا۔ بہرحال بڑی مشکل سے اس نے بس آدھا پراٹھا ہی کھایا تھا، پھر چائے پینے لگی۔ میں نے کہا میری امی سے پوچھ کے دال بنا لینا، ویسے تو میں آفس کے لیے بہت لیٹ ہو چکا ہوں۔ وہ کہنے لگی کیا مطلب دال پکا لینا، میں بھی آفس جاؤں گی؟ میں نے کہا بالکل بھی نہیں، مجھے آفس میں کام کرنے والی لڑکیاں بہت بری لگتی ہیں، میں اپنی بیوی کو کبھی بھی آفس میں کام کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ وہ کہنے لگی وہ میرا آفس ہے۔ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے ہوگا آفس، لیکن اب تم اسے چھوڑ دو، اب تم گھر میں رہو گی اور یہی کام کرو گی جو خواتین کرتی ہیں۔ وہ سچ مچ رونے لگی، کہنے لگی عزیر احمد مجھے سزا مت دو، میں تمہاری زندگی بدلنا چاہتی ہوں، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ می۔ میں نے کہا مجھے تمہارا احسان نہیں چاہیے، زندگی تم ویسے ہی گزارو گی جیسے میں چاہتا ہوں، مجھے تمہاری جائیداد سے یا تمہاری دولت سے یا تمہارے آفس سے کوئی غرض نہیں ہے، سب کچھ اپنے باپ کے حوالے کرو۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، میں نے بڑی مشکل سے اپنے بابا کا کام یہاں تک پہنچایا ہے، اتنی محنت کے بعد اب مجھے یہ کامیابی حاصل ہوئی ہے، میں کیوں سب کچھ ڈبو دوں؟ میں نے کہا تو میں تمہاری وجہ سے اپنی والدہ کو گھر میں اکیلا چھوڑ دوں؟ انہیں اس وقت بہو کی ضرورت ہے جو ان کی خدمت کرے، انہیں وقت پر کھانا دے، میڈیسن دے، ان کا خیال رکھے، اور میں ان کی اکلوتی اولاد ہوں۔ اگر تم مجھ سے ضد نہ باندھتی تو میں راحیلہ سے شادی کرتا، وہ میرے گھر کو سنبھالنا جانتی تھی اور میری ماں کو بھی۔ اب تم نے محبت کی ہے تو اسی محبت کی خاطر میری ماں کا خیال رکھو، اگر میری ماں کو کچھ ہو گیا نا تو یاد رکھنا میں چھوڑوں گا نہیں تمہیں، اور اس بات کو بھی ذہن نشین کر لو، جس ماں کی زندگی کو بچانے کی خاطر میں نے تم جیسے عذاب کو اپنے گلے میں ڈالا ہے، اگر اس ماں کو ذرا بھی آنچ پہنچی تو میں تمہارا کیا حشر کر سکتا ہوں، تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ یہ کہہ کر میں آفس میں آ گیا۔ اس کے آفس کے تمام معاملات میں جانتا تھا، اس لیے سب کچھ ہینڈل کرنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ میرے کولیگ مجھے تنگ کر رہے تھے، کہنے لگے واہ تم تو ایک دن میں سیٹھ بن گئے۔ میں نے کہا جی نہیں، میں وہی ہوں جو میں کل تھا۔ ابھی مجھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب میں نے دیکھا کہ صوفیہ بڑے غصے سے آفس میں آئی، اسے دیکھ کے مجھے آگ سی لگ گئی۔ میں نے کہا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی میں یہاں تمہاری بیوی نہیں ہوں، میں اس فرم کی آنر ہوں، تمہاری معلومات کے لیے یہ بتا دوں کہ تمہاری ماں کے پاس میں ایک نرس اور ایک ملازمہ چھوڑ کر آئی ہوں جو مجھ سے بہتر ان کا خیال رکھ سکتی ہیں۔ یہ کہہ کے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی، اور میرا یہ حال تھا، میں غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی میٹنگ شروع ہو چکی تھی، میں بھی میٹنگ روم میں جا کے بیٹھ گیا۔ میٹنگ کے دوران جیسے ہی ڈیل فائنل ہوئی، صوفیہ خوشی سے اٹھ کے ان لوگوں سے ہاتھ ملانے لگی۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا، لیکن مجھے آگ اس وقت لگی جب ایک نوجوان اس سے گلے ملا، اور صوفیہ کو اس بات کا ذرا احساس نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ میں نے آگے بڑھ کے اس نوجوان کا گریبان پکڑ لیا۔ وہ کہنے لگا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کے گلے لگنے کی؟ صوفیہ یہ دیکھ کے جتنا حیران ہوتی اتنا کم تھا۔ میں نے اس شخص کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ میں نے کہا آئندہ میری بیوی سے فاصلہ رکھ کے بات کرنا۔ وہ نوجوان صوفیہ سے کہنے لگا یہ کیا بدتمیزی ہے؟ صوفیہ مجھ سے کہنے لگی کہ میں کمرے سے باہر جاؤں۔ میں نے کہا شٹ اپ، اس لیے تم آئی تھی آفس تاکہ غیر مردوں کے ساتھ معاشقہ کر سکو؟ صوفیہ آئندہ میں نے تمہیں یہ سب کرتے دیکھا تو اس شخص کا حشر بگاڑ دوں گا جو تمہارے قریب بھی آیا۔ مجھے اتنے غصے میں دیکھ کر وہ چپ ہو گئی۔ میں نے اس کی کلائی پکڑی اور